تھی، مگر اسلام بھائی نے بتایا کہ تھوڑا ہی دور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ تو کیا بات ہے، اتنی عظیم ہستی ہیں، جب بھی شرح الصدور پڑھی، ان کی کتابیں پڑھی، ان کی روایتیں پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں نے سوچا ایک تو پیدل بھی جائیں، اور دوسرا ایک اور مشورہ ہے کہ پیدل چلنے کا بہانہ ڈھونڈا کریں۔ یہ گاڑیوں میں سفر کر کر کے جو نا ہم نے اپنی صحت خراب کر دی ہے، جتنا چلیں گے اتنا صحت بہتر ہوگی۔ تو 1-2 کلومیٹر اگر کوئی جگہ ہو اور آسانی ہو تو کوشش کریں پیدل جایا کریں۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رازوں کی سرزمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کئی 100 سال پہلے کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ پرانے مزارات ہیں، قبریں ہیں، ہم قبرستان کے درمیان سے ہی گزر رہے ہیں، اور یہاں کئی مقبرے بھی ہیں اور پرانی تعمیرات ہیں، اور سبحان اللہ یقیناً یہاں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں گے، کیونکہ اب ہم دیکھیں گے بہت سارے قبے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ محدثین، علماء کرام، قرآن کی شرح لکھنے والے، حدیث کی شرح لکھنے والے، اپنے زمانے کے امام، اتنے بڑے بڑے نام ہیں سبحان اللہ۔ مصر یعنی یوں سمجھیے کہ علماء کی سرزمین ہے، علم دین کا ایک زبردست منبع اور مرکز رہا ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی ہے جن کی بارگاہ میں ہم آ رہے ہیں۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ قبرستان کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک عظیم ہستی، بہت ہی مبارک نام، 9ویں صدی کے مجدد، حافظ الحدیث، امام اجل، شیخ الاسلام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ انور کے پاس ہم حاضر ہیں۔ کیا کمال کی ہستی ہیں! ایک ہستی کو کتنے اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا، جب ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ ہماری اپنی علم دین سے دوری، ہماری اپنی زندگی کی جو غفلتیں ہیں وہ پھر انسان کو شرمندہ کرتی ہیں کہ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک ہی زندگی میں وہ کام کر دکھایا کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی نہ صرف عوام بلکہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، حدیث کے طلباء بلکہ حدیث کے ماہرین بھی ان کی بارگاہ میں سر جھکاتے نظر آتے ہیں۔ آئیے آج اس عظیم ہستی کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کا نام و نسب کیا ہے؟ عبد الرحمن آپ کا نام تھا، بن ابو بکر کمال الدین ناصر الدین محمد بن ابو بکر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مشہور لقب ہے وہ جلال الدین ہے، جو آپ کو آپ کے والد گرامی کی طرف سے عطا ہوا۔ ایک لقب ابن الکتب بھی ہے، اور یہ بڑا کمال کا لقب ہے کہ آپ کو کتب یعنی کتابوں کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے۔ ماجرا یہ تھا، آپ کے والد صاحب بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کی والدہ سے کوئی ایک کتاب منگوائی گئی، تو والدہ کتاب لے کر آئیں، اور وہیں ان کو جو ولادت کے وقت درد وغیرہ ہوتا ہے وہیں شروع ہو گیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی جو ولادت ہے وہ کتب خانے میں، لائبریری میں ہوئی، اس لیے آپ کو ابن الکتب کہا جاتا ہے، یعنی آپ کو سبحان اللہ کتابوں کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور آگے جا کے ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اتنی کتابیں پڑھی، بلکہ اتنی کتابیں لکھی کہ آج شاید ہم پوری زندگی میں وہ کتابیں پڑھنا چاہیں تو بھی آسان نہیں۔ 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، اور کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو شعراء آفاق شہرت رکھتی ہیں، ورلڈ نون کتابیں ہیں، آج بھی پڑھیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ اب آپ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ آپ کی ابھی 5 سال ہی کی عمر تھی۔ ابتدائی زندگی کے حالات یہ ہیں کہ 5 ایئرز کی ایج میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ والد ماجد نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت کی تھی لوگوں سے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ سبحان اللہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی بچپن میں جن بزرگ نے کفالت کی، کتنا بڑا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ حضرت کا نام امام اجل محقق علی الاطلاق شیخ کمال الدین بن حمام حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنے زمانے کے وقت کے امام اور بہت بڑے عالم دین گزرے اور حنفی تھے سبحان اللہ، اور ان کے شاگرد امام جلال الدین شافعی
رہے ماشاءاللہ. 5 سال کے بچے کو جس کے والد کا انتقال ہو گیا کفالت میں لیا, مدرسے سے وظیفہ جاری کیا اور تربیت کرتے رہے, ان کے علم دین کا انتظام کیا. اس 5 سال کے بچے نے وہ نام کمایا, ان کے ہزاروں شاگرد علماء بنے, ان کی کتابیں آج 700-800 سال بعد بھی ہمارے درمیان برکتیں لٹا رہی ہیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, غور کیجئے کہ اتنے 100 سال بعد بھی یہ علم کا فیضان جاری ہے, تو جنہوں نے ان کی تربیت کی ہوگی, کفالت کی ہوگی, ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو گیا. یا مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے, غریب طلباء کو سپانسر کرنا چاہیے, جو عالم بن رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں خود بھی جانتا ہوں ناظرین, کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, 800 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں. کئی طلباء ذہین ہوتے ہیں, شاندار ان کی صلاحیت ہوتی ہے, مگر پیچھے سے غریب خاندان کے ہوتے ہیں. دوسرے تیسرے چوتھے درجے کے بعد والدین مدرسے سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جناب کاروبار کرو, نوکری کرو. دور حدیث کے بعد بھی کئی لوگ تخصص کی طرف نہیں آتے, اسپیشلائز کی طرف نہیں آتے. پتہ چل جاتا تو کچھ ہم طلباء کو روک لیتے ہیں, کسی سے بات کر کے ان کو اسپانسر کر دیتے ہیں. مگر اگر ہم جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, ایک طالب علم اپنے ذمے لے لیں, دعوت اسلامی والوں سے بات تو کریں نا کہ آپ کے 62,000 اسٹوڈنٹس ہیں, ایک اسٹوڈنٹ میں اسپانسر کرتا ہوں, اولا سے لے کر دور حدیث کے بعد اس کو آپ تخصص کروائیں, اس کو مفتی بنائیں. کیا معلوم وہ ایک بچہ وقت کا امام بن جائے, اگلا شیخ الحدیث ہو, اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے قیامت تک کا ثواب جاریہ ہو جائے. اپنے بچوں کو جب ہم سنبھال سکتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, تو کیا ایک غریب بچہ اس کو ہم عالم دین نہیں بنا سکتے؟ یا تو ہم اپنے بچوں کو بنائیں, ذہن نصیب, اللہ کرے ایسا ذہن بن جائے کہ ہم سب کے گھروں میں عالم دین ہو, ہم خود عالم دین بنے. لیکن اگر یہ کام ہم اپنی ذات پر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم کسی ایک اچھے ذہین طالب علم کو تو اسپانسر کریں جو غریب ہو. اور دنیا بھر میں ایسے طلباء موجود ہیں. میں الازہر میں طلباء سے ملا, مصر میں اس وقت کمال کی بات یہ, یہاں کی گورنمنٹ کا شاندار انتظام دیکھ کر جس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا, کہ لاکھوں طلباء, بتایا جاتا ہے 25 لاکھ کے قریب طلباء الازہر میں پڑھتے ہیں مختلف شعبوں کے اندر, اور مختلف ملکوں سے آنے والے طلباء, اور ان طلباء کو یہاں کھانا بھی دیا جاتا ہے, رہائش بھی دی جاتی ہے, کئی طلباء کو اسکالرشپ اور وظائف دیے جاتے ہیں. یہ وہ شاندار انتظام ہے جو مصر کی حکومت نے کیا. انڈیویجولی اپنے طور پہ ایک طالب علم کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں نا. تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 5 سال کی عمر میں ایک شیخ الحدیث نے, ایک اللہ کے نیک بندے نے کفالت کی, آپ کی تعلیم کا انتظام کیا, یہ وقت کے امام بن گئے, اور ان کے لیے کتنا بڑا ثواب جاریہ ہو گیا. خود امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب کی حیات میں ایک مجذوب بزرگ کی دعا ملی, اور اس کی وجہ سے میرے لیے زندگی اور آسان ہو گئی اور آگے بڑھتے گئے. تو یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ والد صاحب بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے تھے نا, علماء کی صحبت میں بچوں کو لے کے جاتے تھے. آج بچوں کو لے کر لوگ سنیما جاتے ہیں, لوگ بے حیائی کے کام کرواتے ہیں, پھر کہتے ہیں بچہ نیک نہیں بنا. اپنے بچوں کے بچپن سے انہیں اولیاء کرام کے مزارات پر لے جائیں, بتائیں ان کی سیرت کے بارے میں, اور عالم دین علماء اپنے علاقے میں جو نیک لوگوں ان کے پاس لے جایا کریں, تاکہ ایک تو نظر بھی پڑ جائے, دعا بھی مل جائے, اور بچوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں, ہمیں ان کے پاس جانا ہے تاکہ ہماری آخرت, دنیا اور آخرت جو ہے وہ بن جائے گی. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی, اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں ملتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا. اللہ اکبر, 2 لاکھ حدیثیں بولنا آسان ہے, ہم ذرا اپنے بارے میں تو غور کریں, ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں. تو پلیز علم دین کی طرف ہمیں بھی آنا چاہیے. اور ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی, اور میں نے ابھی زمزم شریف بھی منگوایا ہے. کیوں منگوایا ہے, بلکہ چلے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. ہم تو یہاں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے مزار پر آ کر ابھی زمزم پی کر دعا کریں گے. آپ کم از کم یہ سلسلہ دیکھ کر زمزم پی کر دعا کر دیجیے گا. کیوں؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جب حاضر ہوا تو زمزم شریف پی کر میں نے ایک دعا کی تھی, الہی مجھے فقہ میں سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اور حدیث میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ حاصل ہو جائے. یعنی انہوں نے اپنے گول بنایا, اپنا ٹارگٹ بنایا کہ اللہ اتنے وقت کے بڑے امام ہیں, مجھے بھی ایسا علم دے دے. اور اس دعا کی قبولیت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ خود حسن المحاضرہ میں فرماتے ہیں مجھے 7 علوم میں کامل مہارت حاصل ہوئی, تفسیر, حدیث, فقہ, نحو, معانی, بیان اور بدی, اور میں نے ان علوم کو عرب اور بلغا کے طریقے پر اپنایا. اور سبحان اللہ خود فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حدیث اور عربیت میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو. سبحان اللہ. کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ہو سکتے ہیں مجھ سے زیادہ, یا کوئی کتب یا ابدال
वो मुस्तस्ना है, वरना रूए ज़मीन पर मैं कोई ऐसा शख्स नहीं देखता जो इल्म इनको हासिल था। आप इमामुल हदीस कहलाए, बल्कि आज भी बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि हदीस के हर फन पर आपने किताब लिखी। सुभान अल्लाह, तफसीर जलालैन की कंप्लीशन में, तफसीर कुरान की कंप्लीशन में आपका बहुत बड़ा नाम है। तो इससे पहले कि मैं सीरत को लेकर आगे चलूँ, सुभान अल्लाह, हमारे शहबाज भाई को अल्लाह खुश रखे, ये मिस्र आने से पहले मक्के शरीफ गए थे और वहां से जमजम लेकर आए। देखिए ये भी उसने इत्तेफाक है, और ये भी उसने इत्तेफाक है कि हमारी गाड़ी में भी जमजम मौजूद था। जब ये रिवायत मैंने पढ़ी तो मैंने कहा ये तो शानदार मौका है, हजरत ने जमजम पीकर दुआ की थी, अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया, अब मैं भी जमजम हाथ में है। और जमजम शरीफ की फजीलत ये है, सुभान अल्लाह, इससे इसको देखने से निगाहें तेज होती हैं। और फिर आप जो दुआ करें जमजम पीने से पहले अल्लाह की रहमत से वो कबूल होती है। तो इतने बड़े वक्त के इमाम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, हमारे यहाँ मौजूद भाइयों के लिए भी करता हूँ, आपके लिए भी करता हूँ कि या अल्लाह इनके कदमों की बरकत से हमें भी इल्म नाफे अता फरमा, हमें आलिम बाअमल बना, हमारे बच्चों को आलिम बाअमल बना, और हमें हमारे बच्चों को इल्म दीन की खिदमत करने वाला बना दे। हमसे भी मेरे मौला कोई ऐसा काम ले ले कि जब हम कब्र में जाएं तो रोजाना सवाब के तोहफे मिलते रहें। ए मेरे मौला, गुनाह जारिया की आदत से, गुनाह जारिया वाले काम से हम सबको महफूज फरमा। सब नियत कर लें, हर घर में इंशाअल्लाह एक आलिम दीन होगा। बिस्मिल्लाह। जमजम शरीफ की एक बड़ी प्यारी दुआ जो हदीसों में है, और उसमें भी इल्म नाफे की दुआ है। सुभान अल्लाह, आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफा मिन कुल्लि दा। ये दुआ है नबी पाक की कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा, मुझे वसी रिज़्क़ अता फरमा हलाल, और मुझे तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा। अल्लाह ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमाए। क्या बात है जमजम शरीफ की। मैं जब भी जमजम पीता हूँ मुझे एक शेर ज़रूर याद आता है, आइए आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ कि या इलाही गर्ब ये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, उधर भी तो प्यास लगनी है ना, अल्लाह यहाँ जमजम पिलाया है, वहाँ नबी पाक के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाना। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साक़िए कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा इल्मी मकाम, मुजद्दिद की हैसियत हासिल है, लेकिन इसके बावजूद आप सुन्नतों पर बहुत ज़्यादा अमल करते, बल्कि कई सुन्नतों को आपने ज़िंदा किया, सुन्नतों से वालिहाना प्यार और लोगों को इसकी तलकीन भी फरमाते रहे। तो ये तलबाए इल्म दीन, उलमाए किराम, बल्कि हम सब के लिए दर्स है कि चाहे इल्मी तौर पर हम कुछ कितना भी आगे बढ़ जाएं, नबी पाक की सुन्नतों को नहीं छोड़ना, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेहतरी होगी। और सुभान अल्लाह, नबी पाक ने कैसी आखिरत की बिशारत दी है। मेरे आका फरमाते, जिसका मजमून है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो फिर क्यों ना नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करें। अल्लाह करे हमारा चेहरा, हमारा लिबास, हमारा किरदार नबी पाक की सुन्नतों का आईना बन जाए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह तआला के रोजे पर मैं ये दुआ करता हूँ, बल्कि वो शेर पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, आपको भी ऐसा बना दे। शायर लिखते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह करे हम नबी पाक की सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बन जाएं। आप पर बड़ी मुसीबतें भी आईं, आपके दौर के लोगों ने आपको बड़ा सताया, आपके बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन फैलाई गई, आपको रियाकार कहा गया, आपको दिखावे करने वाला कहा गया। कई साल आपने अपने आप को एक कमरे में, एक घर में भी बंद कर दिया, और लेकिन सबको माफ भी कर दिया। इससे सीखने को क्या मिलता है, जब कोई दीन का काम करता है ना नाजरीन, तो सताया जाता है। बात करने वाले बात करते हैं, क्योंकि काम नहीं करते वो बातें ही करते हैं। तो जब भी आपके बारे में कोई बात करे तो दिल छोटा ना किया करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो तमाशाई होते हैं, वो तमाशा देखकर बातें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मैदान में अमल करते हैं। तो जो मैदान में काम करते हैं उनके खिलाफ भी बातें होती हैं, तो दिल बड़ा रखें। छोटी छोटी बातों पर दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे तो बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह मुझे और आपको हौसले वाली जिंदगी अता फरमाए, और फिर माफ करने वाला भी बनाए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन तमाम लोगों को माफ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि नबी पाक की सुन्नत माफ करना है, बदला लेना नहीं है। अगर आपने भी किसी के लिए दिल में रिवेंज रखा है, इंतकाम रखा है, लड़ाई झगड़े का प्लान है, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। माफ कीजिए, दरगुजर कीजिए,
آگے بڑھیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یوں تو بڑے کارنامے ہیں، آپ کی بڑی بڑی کتابیں ایسی ہیں جو آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے شرح الصدور جو کتاب لکھی، اس کو تو میں مشورہ دوں گا، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کمال کی کتاب خصائص الکبریٰ آپ نے لکھی، اور پھر تفسیر قرآن، سبحان اللہ، امام جلال الدین نے جو ایک بڑا کام کیا ناظرین، تفسیر جلالین کی جو تکمیل ہوئی اس میں آپ کا بڑا زبردست کردار ہے۔ تفسیر در منصور آپ نے تحریر فرمائی، تو کیا حدیث، کیا تفسیر، کون سا میدان ہے جہاں آپ نے کتابیں نہیں لکھی؟ مگر ایک کام آپ کا بڑا شاندار اور بھی ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان پر 6 کتابیں لکھی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کے تمام آباء و اجداد سب کے سب ایمان والے، اور جو بھی اعتراضات اس بارے میں ہوتے ہیں آپ نے زبردست اس کے جواب دیے۔ ناظرین یہاں میں ایک بات تو ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے حوالے سے علماء تو یقیناً دلائل کے ذریعے بات کرتے ہیں، میں 1-2 عقلی دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے، جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، ہمارے ماں باپ جس کے صدقے ایمان والے ہوئے، ہم ان کے بارے میں صحابہ بھی کہتے ہیں نا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں ان کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یقیناً نبی پاک کے والدین یقیناً ایمان والے اور جنتی۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بات بتائیے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہے، اور حدیث کی کتابوں میں روایتوں میں لکھا کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی اس کے پیٹ میں رہے۔ تو جس مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن حضرت یونس رہیں وہ جنت میں جائے، اور جس بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہمارے آقا حضرت یونس کے بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں، تو جنت میں وہ کیوں نہ جائیں؟ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کریم امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں، اور یقیناً علماء ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اب آخر میں میں ان کی 1-2 اور باتیں کہ یہ شیخ الحدیث، آج علماء کو مدرسے والے لقب دیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی وہ ہیں کہ جن کو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر شیخ الحدیث کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، جس کو نبی پاک شیخ الحدیث کہیں تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ کو، یعنی حضرت کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 75 بار بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف ملا۔ 75 ٹائمز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں آپ نے دیدار کیا۔ اللہ اکبر، کیا کنیکشن تھا پیارے آقا سے، کیا محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر کیوں نہ اس مزار پر ہم آئیں، کتنی رحمتیں اس وقت بھی برس رہی ہوں گی۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں دید مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ میں سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہم سب کے لیے پڑھنا چاہوں گا کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ نبی پاک کی دید کی تمنا کریں، مگر وہ ہستی جس کو اتنی بار میرے آقا نے اپنے دیدار سے مشرف کیا، ہم ان کے صدقے تو دعا کر سکتے ہیں کہ حضور ہم بھی آپ کے غلام ہیں، ہم بھی آپ کے امتی ہیں، گناہ گار ہیں مگر آپ کے ہیں، آپ سے محبت بڑی ہے میرے آقا، حضور ہمیں بھی کبھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ بڑی رکت انگیز، بڑی روح پرور مقام ہے، اور مجھے بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہم پر بھی ضرور کرم ہوگا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ناظرین، اگر دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو خوب درود پاک پڑھیے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیجیے، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی کے صدقے انشاءاللہ ہم پر بھی ضرور کرم ہوگا۔ اور آپ کی کرامتیں کیسی ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز آپ کیلولا کے وقت آپ مصر کے علاقے کرافہ میں شیخ عبداللہ جیوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں موجود تھے، اور آپ نے اپنے خادم خاص محمد بن علی سے کہا کہ اگر میرا راز فاش نہ کرو تو میں آج عصر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے مرنے تک کسی کو نہ بتانا۔ میں نے عرض کی ٹھیک ہے حضور۔ تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو میرا ہاتھ پکڑ کر تقریباً 27 قدم آپ چلے، اور جب آنکھیں کھولی تو ہم باب معلّہ پر تھے۔ وہاں حضرت
ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر بزرگوں کے مزار کی زیارت کی، حرم میں داخل ہوئے، طواف کیا، زمزم پیا، مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا تعجب نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے، اور یہاں مصر کے بہت سے مجاور موجود ہیں مگر انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو حاجیوں کے ساتھ واپس چلے آنا۔ میں نے عرض کی حضور میں آپ ہی کے ساتھ چلوں گا۔ ہم باب معلیٰ تک پھر گئے، پھر آپ نے مجھے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، وہ مجھے 7 قدم لے کر تیز چلے اور کہنے لگے اپنی آنکھیں کھولو، تو ہم دوبارہ مصر میں اپنی خانقاہ میں موجود تھے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو بڑے کمالات عطا فرماتا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال